اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المائدہ، سورہ نمبر 5۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، عہد و پیمان کو پورا کرو۔ تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے، سوا ان کے جن کا ذکر آگے کیا جا رہا ہے، مگر احرام کی حالت میں شکار کو حلال نہ جانو۔ اللہ حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے۔ اے ایمان والو، بے حرمتی نہ کرو اللہ کی نشانیوں کی، اور نہ حرمت والے مہینوں کی، اور نہ حرم میں قربانی والے جانوروں کی، اور نہ پٹے بندھے ہوئے نیاز کے جانوروں کی، اور نہ حرمت والے گھر کی طرف آنے والوں کی، جو اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشی ڈھونڈنے نکلے ہیں۔ اور جب تم احرام کی حالت سے باہر آ جاؤ تو شکار کرو، اور اس قوم کی دشمنی جس نے تمہیں مسجد حرام سے روکا ہے تمہیں اس پر نہ ابھارے کہ تم زیادتی کرنے لگو۔ تم نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تم پر حرام کیا گیا مردار اور خون اور سور کا گوشت، اور وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور نام پر ذبح کیا گیا ہو، اور وہ جو مر گیا ہو گلا گھوٹنے سے یا چوٹ سے یا اونچے سے گر کر یا سینگ مارنے سے، اور وہ جسے درندے نے کھایا ہو مگر جسے تم نے ذبح کر لیا، اور وہ جو کسی تھان پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ کہ تقسیم کرو جوئے کی تیروں سے، یہ گناہ کا کام ہے۔ آج منکر تمہارے دین کی طرف سے مایوس ہو گئے، پس تم ان سے نہ ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو پورا کر دیا، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ پس جو بھوک سے مجبور ہو جائے لیکن گناہ پر مائل نہ ہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیز حلال کی گئی ہے؟ کہو کہ تمہارے لیے ستھری چیزیں حلال ہے، اور شکاری جانوروں میں سے جنہیں شکار پکڑنے کے لیے تم نے سدھایا پرشکشت کیا ہے، تم انہیں سکھاتے ہو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ بس تم ان کے شکار میں سے کھاؤ جو وہ تمہارے لیے پکڑ رکھے، اور اس پر اللہ کا نام لو، اور اللہ سے ڈرو۔ اللہ بے شک جلد حساب لینے والا ہے۔ آج تمہارے لیے سب ستھری چیزیں حلال کر دی گئی، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور حلال ہے تمہارے لیے پاک دامن عورتیں، مسلمان عورتوں میں سے، اور پاک دامن عورتیں ان میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، جب تم انہیں ان کے مہر دے دو، اس طرح کی تم نکاح میں لانے والے ہو۔ نہ اعلانیہ بدکاری کرو، اور نہ خفیہ آشنائی کرو، اور جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کرے گا تو اس کا عمل ضائع ہو جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو،
اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو غسل کر لو، اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی استنجا سے آیا یا تم نے عورت سے صحبت کی ہو، پھر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اپنے چہروں اور ہاتھوں پر اس سے مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی ڈالے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور تم پر اپنی نعمت تمام کرے تاکہ تم شکر گزار بنو، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو اور اس کے اس عہد کو یاد کرو جو اس نے تم سے لیا ہے، جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ دلوں کی بات تک جانتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے قائم رہنے والے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو، اور کسی گروہ کی دشمنی تمہیں اس پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو، بلکہ دشمنی ہو تب بھی انصاف کرو، یہی تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کو خبر ہے جو تم کرتے ہو۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے، اور جنہوں نے انکار کیا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، ایسے ہی لوگ دوزخ والے ہیں۔ اے ایمان والو، اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو جب ایک قوم نے ارادہ کیا کہ تم پر دست درازی کرے تو اللہ نے تم سے ان کے ہاتھ کو روک دیا۔ اور اللہ سے ڈرو، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، ہم نے ان میں 12 سردار مقرر کیے، اور اللہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے اور میرے پیغمبروں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے اور اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو میں تم سے تمہارے گناہ ضرور دور کروں گا اور تمہیں ضرور ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ بس تم میں سے جو شخص اس کے بعد انکار کرے گا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ بس ان کی عہد شکنی یعنی وچن بھنگ کی بنا پر ہم نے ان پر لعنت کر دی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل دیتے ہیں، اور جو کچھ انہیں نصیحت کی گئی تھی اس کا بڑا حصہ وہ بھلا بیٹھے، اور تم برابر ان کی کسی نہ کسی خیانت سے آگاہ ہوتے رہتے ہو، سوائے تھوڑے لوگوں کے۔ انہیں معاف کرو اور ان سے درگزر کرو، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نصرانی عیسائی ہیں، ان سے ہم نے عہد لیا تھا، بس جو کچھ انہیں نصیحت کی گئی تھی اس کا بڑا حصہ وہ بھلا بیٹھے، پھر ہم نے قیامت تک کے لیے ان کے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دیا، اور آخر اللہ انہیں آگاہ کر دے گا اس سے جو کچھ وہ کر رہے تھے۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے، وہ کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جنہیں تم چھپاتے تھے، اور وہ درگزر کرتا ہے
بہت سی چیزوں سے۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور حق ظاہر کرنے والی ایک کتاب آ چکی ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ ان لوگوں کو سلامتی کی راہ دکھاتا ہے جو اس کی رضا کے طالب ہے، اور اپنی توفیق سے انہیں اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لا رہا ہے، اور سیدھی راہ کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ خدا ہی تو مسیح ابن مریم ہے۔ کہو پھر کون اختیار رکھتا ہے اللہ کے آگے اگر وہ چاہے کہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور جتنے لوگ زمین میں ہے سب کو، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ وہ پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ تم کہو کہ پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم بھی اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق میں سے ایک آدمی ہو۔ وہ جسے چاہیں گا بخشیں گا اور جسے چاہیں گا عذاب دیں گا، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں و زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ان سب کی، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے، وہ ہمارا پیغام تمہیں صاف صاف بتا رہا ہے رسولوں کے ایک وقفہ کے بعد، تاکہ تم یہ کہہ نہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا نہیں آیا۔ بس اب تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو کہ اس نے تمہارے اندر نبی پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ دیا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا تھا۔ اے میری قوم، اس پاک زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پیٹھ کی طرف نہ لوٹو ورنہ نقصان میں پڑ جاؤں گے۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، وہاں ایک زبردست قوم ہے، ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائے۔ اگر وہ وہاں سے نکل جائے تو ہم وہاں داخل ہوں گے۔ دو آدمی جو اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے اور ان دونوں پر اللہ نے انعام کیا تھا، انہوں نے کہا کہ تم ان پر حملہ کر کے شہر کے پھاٹک میں داخل ہو جاؤ۔ جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم کبھی وہاں داخل نہ ہوں گے جب تک وہ لوگ وہاں ہیں، پس تم اور تمہارا خداوند دونوں جا کر لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ نے کہا کہ اے میرے رب، اپنے اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر میرا اختیار نہیں، پس تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان جدائی کر دے۔ اللہ نے کہا، وہ ملک ان پر 40 سال کے لیے حرام کر دیا گیا، یہ لوگ زمین میں بھٹکتے پھریں گے، پس تم اس نافرمان قوم پر افسوس نہ کرو۔ اور انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ حق کے ساتھ سناؤ، جبکہ ان دونوں نے قربانی پیش کی
تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا۔ اس نے جواب دیا کہ اللہ تو صرف متقیوں سے قبول کرتا ہے۔ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو سارے جہان کا رب ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی لے لے، پھر تو آگ والوں میں شامل ہو جائے، اور یہی سزا ہے ظلم کرنے والوں کی۔ پھر اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر راضی کر لیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا۔ پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا۔ پھر خدا نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کو ریزتا تھا، تاکہ وہ اسے سکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے۔ اس نے کہا کہ افسوس میری حالت پر کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ پس وہ بہت شرمندہ ہوا۔ اس سبب سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو قتل کرے بغیر اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں فساد برپا کیا ہو، گویا اس نے سارے انسانوں کو قتل کر ڈالا۔ اور جس نے ایک شخص کو بچایا تو گویا اس نے سارے انسانوں کو بچا لیا۔ اور ہمارے پیغمبر ان کے پاس کھلے احکام لے کر آئے، اس کے باوجود ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں زیادتیاں کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد کرنے کے لیے دوڑتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں قتل کیا جائے یا وہ سولی پر چڑھائے جائے، یا ان کے ہاتھ اور پیر وپریت دشا سے کاٹے جائے، یا انہیں ملک سے باہر نکال دیا جائے۔ یہ ان کی رسوائی دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ مگر جو لوگ توبہ کر لیں تمہارے قابو پانے سے پہلے، تو جان لو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اتنا ہی اور ہو تاکہ وہ اسے فدیے میں آرتھک ڈنڈ کے طور پر دیکھ کر قیامت کے دن کے عذاب سے چھوٹ جانا چاہے، تب بھی وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائے مگر وہ اس سے نکل نہ سکیں گے اور ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے۔ چور مرد اور چور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا، اور اللہ غالب اور حکیم ہے۔ پھر جس نے اپنے ظلم کے بعد توبہ کی اور اصلاح کر لی تو اللہ بے شک اس پر توجہ کرے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے؟ وہ جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے پیغمبر، تمہیں وہ لوگ رنج میں نہ ڈالے جو کفر کی راہ میں بڑی تیزی دکھا رہے ہیں، چاہے وہ ان میں سے ہو جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، یا ان میں سے ہو جو یہودی ہے۔ وہ جھوٹ کے بڑے سننے والے ہیں، وہ جاسوسی کرتے ہیں دوسرے لوگوں کی خاطر،
جو تمہارے پاس نہیں آئے۔ وہ کلام کو اس کے مقام سے ہٹا دیتے ہیں۔ وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم ملے تو قبول کر لینا، اور اگر یہ حکم نہ ملے تو اس سے بچ کر رہنا۔ جسے اللہ فتنے میں ڈالنا چاہے تو تم اللہ کے مقابل ان کے معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وہ جھوٹ کے بڑے سننے والے ہیں، حرام کے بڑے کھانے والے ہیں۔ اگر وہ تمہارے پاس آئے تو چاہے ان کے درمیان فیصلہ کرو یا انہیں ٹال دو۔ اگر تم انہیں ٹال دو گے تو وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور اگر تم فیصلہ کرو تو ان کے درمیان انصاف کے مطابق فیصلہ کرو۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور وہ کیسے تمہیں منصف یعنی فیصلہ کرنے والا بناتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، اور پھر وہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں، اور یہ لوگ ہرگز ایمان والے نہیں ہیں۔ بے شک ہم نے تورات اتاری ہے جس میں ہدایت اور روشنی ہے۔ اس کے مطابق خدا کے فرما بردار انبیاء یہودی لوگوں کا فیصلہ کرتے تھے، اور ان کے درویش اور علماء بھی، اس لیے کہ وہ خدا کی کتاب پر نگہبان ٹھہرائے گئے تھے، اور وہ اس کے گواہ تھے۔ پس تم انسانوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور میری آیتوں کو تجھ مولیوں کے عوض نہ بیچو۔ اور جو کوئی اس کے موافق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے اتارا ہے تو وہی لوگ منکر ہیں۔ اور ہم نے اس کتاب میں ان پر لکھ دیا کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بدلہ ان کے برابر۔ پھر جس نے اسے معاف کر دیا تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو شخص اس کے موافق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے اتارا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، تصدیق کرتے ہوئے اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی، اور ہم نے اسے انجیل دی جس میں ہدایت اور نور ہے، اور وہ تصدیق کرنے والی تھی اپنے سے اگلی کتاب تورات کی، اور ہدایت اور نصیحت ڈر والوں کے لیے۔ اور چاہیے کہ انجیل والے اس کے موافق فیصلہ کرے جو اللہ نے اس میں اتارا ہے، اور جو کوئی اس کے موافق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے اتارا ہے تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں۔ اور ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری حق کے ساتھ، تصدیق کرنے والی پچھلی کتاب کی، اور اس کے مضامین پر نگہبان۔ پس تم ان کے درمیان فیصلہ کرو اس کے مطابق جو اللہ نے اتارا، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اسے چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک طریقہ ٹھہرایا، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، مگر اللہ نے چاہا کہ وہ اپنے دیے ہوئے حکموں میں تمہاری آزمائش کرے۔ بس تم بھلائیوں کی طرف دوڑو، آخر کار تم سب کو خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں آگاہ کر دے گا اس چیز سے جس میں تم اختلاف کر رہے تھے، اور ان کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے اتارا ہے، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو، اور ان لوگوں سے بچو ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ تمہیں پھسلا دے تمہارے اوپر اللہ کے اتارے ہوئے کسی حکم سے۔ پس اگر وہ پھر جائے تو جان لو کہ اللہ انہیں ان کے کچھ گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے، اور یقیناً لوگوں میں سے زیادہ آدمی نافرمان ہیں۔
کیا یہ لوگ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اور اللہ سے بہتر کس کا فیصلہ ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہے۔ اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بنو، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو شخص انہیں اپنا دوست بنائے گا تو وہ انہی میں سے ہوں گا۔ اللہ ظالم لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں روگ ہے وہ انہی کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ ہم کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ تو ممکن ہے کہ اللہ فتح دے دے یا اپنی طرف سے کوئی خاص بات ظاہر کرے، تو یہ لوگ اس چیز پر جسے یہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے، اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے، کیا یہ وہی لوگ ہیں جو زور و شور سے اللہ کی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ گھاٹے میں رہے۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ جلد ایسے لوگوں کو اٹھائے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے، اور اللہ انہیں محبوب ہوگا۔ وہ مسلمانوں کے لیے نرم اور منکروں کے اوپر سخت ہوں گے۔ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ تمہارے دوستو بس اللہ اور اس کا رسول اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو دوست بنائے تو بے شک اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا ہے، ان لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور نہ منکروں کو۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم ایمان والے ہو۔ اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ لوگ اسے مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ کہو کہ اے اہل کتاب، تم ہم سے صرف اس لیے ضد رکھتے ہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اتارا گیا اور اس پر جو ہم سے پہلے اترا، اور تم میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ کہو کیا میں تمہیں بتاؤں وہ جو اللہ کے یہاں انجام کے اعتبار سے اس سے بھی زیادہ برا ہے، وہ جس پر خدا نے لعنت کی اور جس پر اس کا غضب ہوا، اور جن میں سے اس نے بندر اور سور بنا دیے، اور انہوں نے شیطان کی پرستش کی۔ ایسے لوگ حالت کے اعتبار سے بدتر اور راہ راست سے بہت دور ہے۔ اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ منکر آئے تھے اور منکر ہی چلے گئے۔ اور اللہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جسے وہ چھپا رہے ہیں، اور تم ان میں سے اکثر کو دیکھو گے کہ وہ گناہ اور ظلم اور حرام کھانے پر دوڑتے ہیں۔ کیسے برے کام ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ ان کے مشائخ، سنت اور علماء انہیں کیوں نہیں روکتے گناہ کی بات کہنے سے اور حرام کھانے سے؟ کیسے برے کام ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اور یہود کہتے ہیں کہ خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، انہی کے ہاتھ بن جائے اور لعنت ہو انہیں اس کہنے پر۔
بلکہ خدا نے دونوں ہاتھ کھولے ہوئے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اور تمہارے اوپر تمہارے پروردگار کی طرف سے جو کچھ اترا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور انکار کو بڑھا رہا ہے، اور ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور کینہ قیامت تک کے لیے ڈال دیا ہے۔ جب کبھی وہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور وہ زمین میں فساد پھیلانے میں سرگرم ہے، حالانکہ اللہ فساد برپا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور اللہ سے ڈرتے تو ہم ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور انہیں نعمت کے باغوں میں داخل کرتے۔ اور اگر وہ تورات اور انجیل کی پابندی کرتے اور اس کی پابندی جو ان پر ان کی رب کی طرف سے اب قرآن کی شکل میں اتارا گیا ہے، تو وہ کھاتے اپنے اوپر سے اور اپنے قدموں کے نیچے سے۔ کچھ لوگ ان میں سیدھی راہ پر ہیں، لیکن زیادہ ان میں ایسے ہیں جو بہت برا کر رہے ہیں۔ اے پیغمبر، جو کچھ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے اترا ہے اسے پہنچا دو، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم نے اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچایا، اور اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا۔ اللہ یقیناً منکر لوگوں کو راہ نہیں دیتا۔ کہہ دو اے اہل کتاب، تم کسی چیز پر نہیں جب تک تم قائم نہ کرو تورات اور انجیل کو اور اسے جو اب تمہارے اوپر اترا ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور جو کچھ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے وہ یقیناً ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو بڑھائے گا۔ بس تم انکار کرنے والوں کے اوپر افسوس نہ کرو۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور سابی اور نصرانی، جو شخص بھی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دین پر اور نیک عمل کرے تو ان کے لیے نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے۔ جب کوئی رسول ان کے پاس ایسی بات لے کر آیا جسے ان کا جی نہ چاہتا تھا تو کچھ کو انہوں نے جھٹلایا اور کچھ کو قتل کر دیا، اور خیال کیا کہ کچھ خرابی نہ ہوگی، بس وہ اندھے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے ان پر توجہ کی، پھر ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے بن گئے، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ خدا ہی تو مسیح ابن مریم ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ جو شخص اللہ کا شریک ٹھہرائے گا تو اللہ نے حرام کی اس پر جنت اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ خدا تین میں کا تیسرا ہے، حالانکہ کوئی معبود نہیں سوائے ایک معبود کے۔ اور اگر وہ باز نہ آئے اس سے جو وہ کہتے ہیں تو ان میں سے کفر پر قائم رہنے والوں کو ایک دردناک عذاب پکڑ لیں گا۔ یہ لوگ اللہ کے آگے توبہ کیوں نہیں کرتے اور اس سے معافی کیوں نہیں چاہتے؟ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مسیح ابن مریم تو صرف ایک رسول ہے، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی ماں ایک راست باز نیک خاتون تھی، دوسروں انسانوں کی طرح دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے دلیلیں بیان کر رہے ہیں، پھر دیکھو وہ کدھر الٹے چلے جا رہے ہیں۔ کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے نقصان کا اختیار رکھتی ہے اور نہ نفع کا؟ اور سب کچھ سننے والا
اور جاننے والا صرف اللہ ہی ہے۔ کہو اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کے خیالات کی پیروی نہ کرو جو اس سے پہلے گمراہ ہوئے اور جنہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا اور وہ سیدھی راہ سے بھٹک گئے۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر لعنت کی گئی داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے، اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے برائی سے جو وہ کرتے تھے، نہایت برا کام تھا جو وہ کر رہے تھے۔ تم ان میں بہت آدمی دیکھو گے کہ کفر کرنے والوں سے دوستی رکھتے ہیں۔ کیسی بری چیز ہے جو انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجی ہے کہ خدا کا غضب ہوا ان پر اور وہ ہمیشہ عذاب میں پڑے رہیں گے۔ اگر وہ ایمان رکھنے والے ہوتے اللہ پر اور نبی پر اور اس پر جو اس کی طرف اتارا تو وہ منکروں کو دوست نہ بناتے، مگر ان میں اکثر نافرمان ہیں۔ ایمان والوں کے ساتھ دشمنی میں تم سب سے بڑھ کر یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان والوں کے ساتھ دوستی میں تم سب سے زیادہ ان لوگوں کو پاؤ گے جو اپنے کو نصارہ کہتے ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں عالم اور راہب ہے اور اس لیے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ اور جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اتارا ہے تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ وہ پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، پس تو ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ دے۔ اور ہم کیوں نہ ایمان لائے اللہ پر اور اس حق پر جو ہمیں پہنچا ہے، جبکہ ہم یہ آرزو رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح نیک لوگوں میں شامل کرے۔ بس اللہ انہیں اس قول کے بدلے میں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کا۔ اور جنہوں نے انکار کیا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تو وہی لوگ دوزخ والے ہیں۔ اے ایمان والو، ان ستری چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے، اور حد سے نہ بڑھو۔ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ نے تمہیں جو حلال اور ستری چیزیں دی ہے ان میں سے کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ اللہ تم سے تمہاری بے معنی قسموں پر گرفت نہیں کرتا، مگر جن قسموں کو تم نے مضبوط باندھا ان پر وہ ضرور تمہاری گرفت کرے گا۔ ایسی قسم کا کفارہ ہے 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا کپڑا پہنا دینا یا گردن آزاد کرنا۔ اور جسے یہ میسر نہ ہو، یعنی جو ایسا کرنے میں اسمرتھ ہو، وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جبکہ تم قسم کھا بیٹھو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پاسے سب گندے کام ہیں شیطان کے، پس تم ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے۔ تو کیا تم ان چیزوں سے باز آؤ گے؟ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور بچو۔ اگر تم اعراض کرو گے تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمے صرف کھول کر پہنچا دینا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان پر اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جو وہ کھا چکے، جبکہ وہ ڈرے اور ایمان لائے اور نیک کام کیا
پھر ڈرے اور ایمان لائے، پھر ڈرے اور نیک کام کیا، اور اللہ نیک کام کرنے والوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور تمہارے نیزوں کی زد میں ہوگا، تاکہ اللہ جانے کہ کون شخص اس سے بنا دیکھے ڈرتا ہے۔ پھر جس نے اس کے بعد زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے ایمان والو، شکار کو نہ مارو جبکہ تم حالت احرام میں ہو، اور تم میں سے جو شخص اسے جان بوجھ کر مارے تو اس کا بدلہ اسی طرح کا جانور ہے جیسا کہ اس نے مارا ہے، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے، اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے، یا اس کے کفارے میں کچھ محتاجوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے برابر روزے رکھنے ہوں گے، تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا چکھے۔ اللہ نے معاف کیا جو کچھ پہلے ہو چکا، اور جو شخص پھر وہی کرے گا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ زبردست ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ تمہارے لیے دریا کا شکار اور اس کا کھانا جائز کیا گیا، تمہارے فائدے کے لیے اور قافلوں کے لیے، اور جب تک تم احرام میں ہو خشکی کا شکار تمہارے اوپر حرام کیا گیا۔ اور اللہ سے ڈرو جس کے پاس تم حاضر کیے جاؤ گے۔ اللہ نے کعبہ، حرمت والے گھر کو لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا، اور حرمت والے مہینے کو اور قربانی کے جانوروں کو اور گلے میں پٹا پڑے ہوئے جانوروں کو بھی، یہ اس لیے کہ تم جانو کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے، اور بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ رسول پر صرف ہمارا پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ کہو کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ ناپاک کی کثرت تمہیں بھلی لگے۔ بس اللہ سے ڈرو اے عقل والو، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اے ایمان والو، ایسی باتوں کے متعلق سوال نہ کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائے تو تمہیں گرا گزرے، اور اگر تم ان کے متعلق سوال کرو گے ایسے وقت میں جبکہ قرآن اتر رہا ہے تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گے۔ اللہ نے ان سے درگزر کیا، اور اللہ بخشنے والا تحمل والا ہے۔ ایسی ہی باتیں تم سے پہلے ایک جماعت نے پوچھی، پھر وہ ان کے منکر ہو کر رہ گئے۔ اللہ نے بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور مقرر نہیں کیے، مگر جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور ان میں سے اکثر عقل سے کام نہیں لیتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ اتارا ہے اس کی طرف آؤ اور رسول کی طرف آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا ہے۔ کیا اگرچہ ان کے بڑے نہ کچھ جانتے ہو اور نہ ہدایت پر ہو؟ اے ایمان والو، تم اپنی فکر رکھو، کوئی گمراہ ہو تو اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں اگر تم ہدایت پر ہو۔ تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دیں گا جو کچھ تم کر رہے تھے۔ اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے تو تمہارے درمیان وصیت کے وقت گواہی اس طرح ہے کہ 2 معتبر وشواسنیہ آدمی تم میں سے گواہ ہو، یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے
تو تمہارے غیروں میں سے 2 گواہ لے لیے جائیں۔ پھر اگر تمہیں شبہ ہو جائے تو دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک لو، اور وہ دونوں خدا کی قسم کھا کر کہے کہ ہم کسی قیمت کے عوض اسے نہ بیچیں گے، چاہے کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور نہ ہم اللہ کی گواہی کو چھپائیں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو بے شک ہم گناہ گار ہوں گے۔ پھر اگر پتہ چلے کہ ان دونوں نے کوئی حق تلفی تو ان کی جگہ 2 اور شخص ان لوگوں میں سے کھڑے ہو جن کا حق پچھلے 2 گواہوں نے مارنا چاہا تھا۔ وہ خدا کی قسم کھائے کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ برحق ہے، اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے۔ اگر ہم ایسا کریں تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ یہ قریب ترین طریقہ ہے کہ لوگ گواہی ٹھیک دے، یا اس سے ڈرے کہ ہماری قسم ان کی قسم کے بعد الٹی پڑے گی۔ اور اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانوں کو سیدھی راہ نہیں چلاتا۔ جس دن اللہ پیغمبروں کو جمع کرے گا پھر پوچھیں گا تمہیں لوگوں کی طرف سے کیا جواب ملا تھا؟ وہ کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں، چھپی ہوئی باتوں کا جاننے والا تو ہی ہے۔ جب اللہ کہیں گا اے عیسیٰ ابن مریم، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری ماں پر کی، جبکہ میں نے روح پاک سے تمہاری مدد کی۔ تم لوگوں سے کلام کرتے تھے، گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی، اور جب میں نے تمہیں کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، اور جب تم مٹی سے پرندے جیسی صورت میرے حکم سے بناتے تھے، پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتی تھی، اور تم جن جات اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے، اور جب تم مردوں کو میرے حکم سے نکال کھڑا کرتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روکا جبکہ تم ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، تو ان کے منکروں نے کہا یہ تو بس ایک کھلا ہوا جادو ہے۔ اور جب میں نے حواریوں یعنی مسیح کے ساتھیوں کے دل میں ڈال دیا کہ مجھ پر ایمان لاؤ اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور تو گواہ رہے کہ ہم فرما بردار ہے۔ جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تمہارا رب یہ کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان بھوجن بھرا تھال اتارے؟ عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائے اور ہمارے دل مطمئن ہوں، اور ہم یہ جان لیں کہ تو نے ہمیں سچ کہا اور ہم اس پر گواہی دینے والے بن جائے۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی اے اللہ ہمارے رب، تو آسمان سے ہم پر ایک خوان اتار جو ہمارے لیے ایک عید بن جائے، ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، اور ہمیں عطا کر، تو ہی بہترین عطا کرنے والا ہے۔ اللہ نے کہا میں یہ خوان ضرور تم پر اتاروں گا، پھر اس کے بعد تم میں سے جو شخص منکر ہوگا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی۔ اور جب اللہ پوچھے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کے سوا معبود بنا لو؟ وہ جواب دیں گے کہ تو پاک ہے، میرا یہ کام نہ تھا کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے یہ کہا ہوگا تو تجھے ضرور معلوم ہوگا، تو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو تیرے جی میں ہے۔ بے شک تو ہی چھپی باتوں کا جاننے والا ہے۔ میں نے ان سے وہی بات کہی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، یہ کہ اللہ کی عبادت کرو
جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی، اور میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں رہا۔ پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ان پر تو ہی نگراں تھا، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ اگر تو انہیں سزا دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو ہی زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ کہیں گا کہ آج وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا۔ ان کے لیے باغ ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہی ہے بڑی کامیابی۔ آسمانوں اور زمین میں اور جو کچھ ان میں ہے، سب کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔